السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں شروع میں کہوں گا کہ چھوٹا بچہ یا کمزور دل، اس سٹوری کو بالکل نہیں سنیے گا۔ یہ اس قدر خوفناک ہے کہ میں 2 دفعہ اس کو ریکارڈ کرتے کرتے چھوڑ دیا، کیونکہ میری آنکھوں میں پانی آ جاتا تھا اور مجھ سے بولا نہیں جاتا تھا۔ ابھی میں دوبارہ اس کو ریکارڈ کرنے لگا ہوں اور میری آنکھوں میں پانی ہے۔ واللہ میں نے ایسی خوفناک، اور یہ سچا واقعہ، بالکل سچا واقعہ آج بھی موجود ہے کویت میں۔ وہ شخص جو اس کا مین مرکزی کردار ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا آپ کو اس سٹوری کے اینڈ میں پتہ چلے گا کہ اصل میں اس کے ساتھ ہوا کیا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ قصہ بیان کرتا ہے، اس شخص کا نام ہے بدر۔ دو اس کے مین مرکزی کردار ہیں، بدر اور فیصل۔ دونوں کویت کے رہائشی ہیں، اور جو بدر ہے یہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے جو اس کے ساتھ اور فیصل کے ساتھ پیش آیا۔ شروع کرتے ہیں اگین۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ بدر کہتا ہے کہ مجھے میرا بھائی فون کرتا ہے، وہ فارم میں تھا، میں اپنے گھر میں تھا، کہ دادا ابو کے فلانے سٹور میں جاؤ، وہاں سے موٹر پمپ اور تھوڑا سا اس نے مجھے سامان بتایا کہ وہ لے کے مجھے فارم میں پہنچاؤ، یہاں مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو واقعہ ہے 2018 کا۔ 2018 کا کہتا ہے اس وقت میں میرے دوست کے ساتھ تھا فیصل، تو میں نے اسے کہا کہ چلو یار دادا ابو کے سٹور سے جا کے نا سامان لے کے تو فارم پہ پہنچانا ہے، تو وہاں پر جو تمہیں سبزیاں چاہیے ہوں گی وہ بھی لے کے آئیں گے، اور وہاں پر ہمارے ہاں فروٹ بھی ہیں، وہ بھی لے لینا۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ ہم لوگ سامان اٹھاتے ہیں، گاڑی میں رکھتے ہیں اور دونوں نکل جاتے ہیں اپنے فارم کی طرف۔ ہمارے گھر سے اور جو فارم تھا اس کے درمیان میں ایک علاقہ آتا ہے، وہاں پر نئے اسکول بنے۔ تو فیصل مجھے کہتا ہے کہ یہ کس چیز کی بلڈنگیں بنی ہیں؟ تو میں نے کہا یار یہ نئے اسکول بنے ہیں، یہاں پر وہ جو بیچ میں ہے وہ ایک پرانا اسکول ہے۔ یہ جب کویت اور ایران کی جنگ ہوئی تھی اس وقت کا یہ تباہ ہے، اور ابھی تک یعنی 98 سے یہ اسکول تباہ ہے ابھی تک، پھر یہ کبھی چالو ہی نہیں ہوا، کیونکہ اس کی چھتیں بھی کئی جگہ سے سوراخ ہوئے ہوئے ہیں بم لگنے کی وجہ سے، دیواریں بھی گری ہوئی۔ بہرحال یہ باقی جو اسکول ہیں یہ انشاءاللہ ابھی ان قریب چالو ہو جائیں گے، تو یہاں سے بچے تعلیم حاصل کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو پرانا اسکول ہے اس کو بلا ختم کر دیتے۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر بدر اس کو بتا رہے، یہ سوال پوچھا فیصل نے کہ اس اسکول کو کیوں ختم نہیں کیا؟ تو بدر کہتا ہے کہ یہ جو اسکول ہے نا یہاں جنات کا قبضہ ہے، یہاں جنات رہتے ہیں اور بڑے لوگوں کے ساتھ بڑے واقعات ہوئے۔ تو یہ فیصل ہنسنا شروع کیا، ابے پاگل ہے تو، جنات کدھر ہے جنات؟ کہتے یہی باتیں کرتے کرتے ہم لوگ پہنچ گئے اپنے فارم میں، جا کے وہاں سامان دیا اور بیٹھ کے باتیں کرے۔ میرا بھائی بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو میں نے اس کو کہا ہے کہ وہ اسکول میں جنات ہیں، یہ مذاق کر رہے ہیں۔ تو بھائی کہتا ہے ہاں بھائی وہاں جنات ہیں۔ فیصل کہتا ہے بھائی یہ تم لوگوں کا وہم ہے، کوئی جنات ونات نہیں ہے، جو یہ انسان نے اپنی دماغی سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں۔ تو بھائی نے کہا کہ فیصل جنات ہیں اور قرآن میں موجود ہے ان کا نام، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 2 چیزیں پیدا کی ہیں، جن و انس، تو تم اس سے کیسے انکاری کر سکتے ہو؟ تو وہ مذاق اڑاتے کوئی نہیں ہے وہ لٹرم بٹرم۔ تو فیصل کہتا ہے یار کھانا نہیں کھایا، دوپہر کا بھی ابھی 4 بج گئے ہیں، تو چلو کہیں سے پہلے کھانا کھاتے ہیں۔ اور کہتا ہے وہاں سے ہم نے فروٹ کچھ لیے اور سبزیاں وغیرہ لی، واپس نکلتے ہیں کھانا لے کے، تو وہ جو سکول تھے راستے میں ان کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے فیصل کہتا ہے یہیں بیٹھ کے کھانا کھانا ہے۔ تو کہا کہ کھانا کھانا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ تو مجھے بھائی نے کہا تھا کہ یہ فیصل کی جو ہے نا باتوں میں نہ آنا، یہ پاگل ہے، یہ جذباتی لحاظ ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ بہرحال
کھانا وغیرہ کھایا تو فیصل کہتا ہے کہ آج ایک چیلنج ہے. کیا چیلنج ہے؟ کہ وہ جو سکول ہے نا سامنے اس میں آنا ہے، اور جو سکول کی چھت میں جائے گا پہلے، اگر تم چھت کے اوپر جاؤ گے میرے ساتھ، میں تمہیں 500 کویتی دینار دوں گا. اب یہ کویتی دینار آج کے دور میں پاکستان کے پرائز میں 4.5 لاکھ روپے بنتے ہیں. یعنی 4.5 لاکھ کے لیے بندہ کہتے ہیں اسکول میں. تو بدر کہتا ہے کہ مجھے ڈر بھی بہت تھا، کیونکہ میں نے واقعہ سنے ہوئے تھے، اس نے تو کوئی واقعہ نہیں سنا ہوا تھا. مجھے ڈر بھی بہت تھا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ 500 دینار بہت بڑی رقم ہے، اور یہ ہے بھی پاگل، اس نے دے بھی دینا ہے. اتنے تو یہ ویسے بھی فضول خرچی کرتے ہیں. بہرحال میں نے اس کے ساتھ حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے بھائی. اب ہمارا جب یہ ڈیل ڈن ہوگی، رات کو واپس آئے. یہاں سے بھی کھانا کھا کے ہم لوگ چلے گئے. رات کو 9 بجے واپس آئے اسکول میں جانے کے لیے. گاڑی یہیں پارکنگ میں کھڑی کی. نکلتے ہیں تو اسکول کے مین دروازے کے سامنے 2 کالے کتے ہیں. یہ فیصل پاگل آگے آگے ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میں اندر جاؤں. میرے اندر دل میں بہت خوف تھا، روب بہت زیادہ تھا میرے اوپر، لیکن مجھے لالچ تھی. پھر بھی میری چھٹی حص مجھے منع کر رہی ہے کہ نہیں جاؤ نہیں جاؤ. میں نہ کرتے بھی میں نے اپنی چھٹی حص کی بھی نہیں مانی. نہ کرتے بھی پھر بھی میں اس کے پیچھے چلا گیا. تو میں نے کہا فیصل وہ کتے ہیں. تو کہتا ہے کیا ہے؟ نارم عام کتے ہیں، آوارہ کتے. یہ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں، اور جہاں پر جائے گے تم لوگ اس کو پتھر مارتے. تو یہی ہے دیکھو. تو اس نے پتھر اٹھا کے کتے کو مارا، جو اس کے منہ پہ جا کے لگا. اور کتا چیخیں مار رہے، لیکن وہ چیخیں عام چیخیں نہیں تھی. میں نے کبھی بھی کسی کتے کی ایسی چیخیں نہیں سنی، بلکہ اس کی چیخوں سے خوف آتا تھا. تو میں نے کہا فیصل یہ تم نے بہت غلط کیا ہے اس کتے کو مار کے. تو کہتا ہے کیا کتا ہی تو ہے، اور تو اس کو کیا بنا رہے. میں نے کہا بہرحال جو بھی ہے تم نے بڑا غلط کیا. تو یہ وہ کتا اندر کو بھاگا اسکول کے، تو فیصل بھی پیچھے پیچھے اس کے بھاگا. میں بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں. اندر سے یہ کلاس روم میں چلا گیا، کتا بھی کلاس روم میں گیا، یہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا. اور پھر مجھے فیصل کی چلانے کی آواز آئی، گالی دے رہا ہے، لانتے بھیج رہا ہے کہ کتا کدھر گیا. میں پھر اس کے پیچھے چلا گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے وہ کتا حرامی ادھر ہی تو آیا، کدھر گیا. میں نے کہا میں حیران ہوں کہ بھائی کلاس روم کا ایک ہی دروازہ ہے، کوئی دوسرا دروازہ بھی نہیں کہ کتا. کیونکہ فیصل اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا گیا تھا، اس نے دیکھا تھا اس کو جاتے ہوئے. تو کتا کدھر گیا؟ پھر میں نے کہا ہے کہ فیصل تم نے اچھا نہیں کیا یہ کتے کو مار کے. دیکھا کہتے میں اور یہ بس یہی باتیں کر رہی ہیں کہ ہمیں ایک چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. آواز آ رہی تھی اسکول کے اوپر کے فلور سے. تو میں نے کہا فیصل یہ تم نے چھوٹے بچے کے رونے کی آواز سنی ہے؟ کہتا ہے ہاں مجھے آواز آ رہی ہے، لیکن آواز اوپر سے آ رہی ہے. چلاؤ دیکھتے ہیں. کہتا ہے بدر کہتا ہے میرے پاس ٹارچ تھی، اور فیصل اپنے موبائل کی ٹارچ یوز کر رہا تھا. اس نے موبائل کی ٹارچ آن کر کے وہ اس کے اوپر، لیکن وہ آگے تھا، میں اس کے پیچھے پیچھے. فیصل اوپر جاتا ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے ہوں. ادھر ادھر دیکھ رہے، آواز سمجھ نہیں آ رہی کس طرف سے آ رہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ آواز نیچے سے آتی ہے. فیصل کہتا ہے آواز تو نیچے سے آ رہی ہے، چلو دوبارہ نیچے. تو نیچے آتے ہیں کہ جس کلاس روم سے کتا گھسا تھا جہاں پر، وہیں سے آواز آ رہی تھی، یعنی جہاں ہم لوگ پہلے کھڑے تھے. لیکن پہلے ہمیں آواز اوپر سے آئی، پھر جب اوپر گئے تو آواز دوبارہ نیچے سے اور اسی کلاس روم سے آئی. اس کی طرف جاتے ہیں کلاس روم میں، تو وہاں کوئی بھی نہیں، بچے کی آواز بھی بند. تو فیصل کہتا ہے کہ یار چلو دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے. چلو وہ آگے کہتا ہے ایک کام کرو، تم یہیں رکو، میں واش روم کر لوں. تو وہ اسکول کے ہی واش روم میں چلا گیا. مجھے کہا تم یہیں کھڑے ہو کے میرا انتظار کرو. تو میں وہیں کھڑا ہوں،
کہ مجھے کھڑے کھڑے کافی ٹائم ہو گیا. تو میں نے کہا یار یہ اتنی دیر کے لیے کہاں چلا گیا, یا پھر ایسی ہے کہ اس نے میرے ساتھ ڈرامہ کرنے کے لیے یہ مجھے یہیں چھوڑ کے تو واپس گاڑی میں بھاگ گیا. چلو پہلے میں جاتا ہوں واش روم کی طرف, وہاں پر چیک کرتا ہوں, وہاں ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر یہ گاڑی میں مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا. تو میں واش روم کی طرف جاتا ہوں, تو میں واش روم کے دروازے کے اوپر ایک سفید چیز دیکھتا ہوں. میں جب قریب جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ فیصل نیچے گرا ہوا ہے. تو میں ہنستا ہوں کہ تو میرے ساتھ جو ہے نا پرینک کر رہا ہے, یہ میرے ساتھ پرینک کر رہا ہے مجھے ڈرانے کے لیے. تو میں جا کے اس کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر مارتا ہوں, ابے اٹھ, تیرے پرینک سے میں نہیں ڈرنے والا. لیکن وہ ہلتا نہیں. تو میں اس کو نیچے بیٹھتا ہوں, اس کو ہلانے کی کوشش کرتا ہوں, وہ سانسیں لے رہا تھا لیکن وہ بے ہوش تھا. جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ پرینک نہیں کر رہا, تو میں نے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتا ہوں گاڑی میں, اس کو میں ہاسپٹل لے کے جاتا ہوں. اس کو میں گھسیٹتا ہوا لے کے باہر آیا. جب میں باہر آیا تو مجھے ایسا لگا جیسے اوپر کوئی کھڑکی میں کھڑا ہے. تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت کھڑی ہے. تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ واقعی یہاں پر جنات ہیں. آگے تو میں نے سنا ہوا تھا, اب میں نے دیکھ بھی لیا. تو میں فیصل کو لے کے گاڑی میں پچھلی سیٹ پہ ڈالتا ہوں, اس کو لے کے ہاسپٹل جاتا ہوں. اب ہاسپٹل جہاں ہم لوگ تھے اس علاقے کا نام ہے الوہرا. تو وہاں سے ہاسپٹل تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پہ تھا. میں اس کو جب میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو میں نے اسکول کے گیٹ کے اوپر دیکھا کہ ایک عورت کھڑی ہے, اس کے ساتھ بچہ ہے, اور وہ بچہ جو ہے نا اشارہ کر رہا ہے میری طرف کہ یہ وہ تھے. تو میں نے شیطان اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ کے تو وہاں سے گاڑی بھگا دی. راستے میں بھی میں جاتے ہوئے سائڈوں پہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو جننی میں نے دیکھی ہے یہ کہیں دوبارہ نہ میں دیکھوں, اور پچھلی سیٹ کے پچھلے شیشے سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے ہی نہ ہو, ہمارے پیچھے نہ لگ جائے. تو میں ابھی آدھے تقریباً راستہ طے کیا ہوگا کہ میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں. جب میں نے پیچھے دیکھا تو پچھلے شیشے سے دیکھا کہ فیصل اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے گاڑی سائڈ پہ کی, وہ میری طرف دیکھ رہا ہے لیکن بالکل خاموش ہے, کچھ بھی نہیں بول رہا. تو میں نے کہا فیصل کیا ہوا, کچھ ہے بولو, کچھ ہے میں تمہیں ہاسپٹل لے کے چلوں. اس نے صرف ایک لفظ بولا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. کہتا ہے کہ نہیں, مجھے گھر تک چھوڑ دو. تو میں اس کو لے کے اس کے گھر جاتا ہوں. تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کا باپ گیٹ کے اوپر کھڑا تھا جب میں اس کو گاڑی میں سے نکال کے لے کے جا رہا ہوں. کہتا ہے کیا ہوا کیا ہوا. میں نے کہا کچھ نہیں, بس وہ فیصل گر گیا تھا. تو میں اس کو اس کے ابا کے حوالے کر کے خود واپس آ گیا. جب میں اپنے گھر آیا تو میں اپنا گھر دیکھ کے حیران رہتا ہوں کہ میرے گھر والے کہاں گئے. اب دن اس دن جمعرات کا تھا, یہ چلے گئے ہوئے تھے باہر سیر سپاٹے کے لیے. تو میں جاتا ہوں اپنے کمرے میں, سارے گھر میں اندھیرا تھا, میں نے لائٹیں آن کی. میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں, کہتا ہوں کہ میں لیٹ جاتا ہوں کیونکہ گھر میں تو کوئی تھا ہی نہیں, نہ ابا نہ بہن, کوئی رشتہ دار میرا تھا ہی نہیں گھر میں. میں اپنے کمرے میں جا کے تو لیٹ جاتا ہوں, سو جاتا ہوں. تو میں خواب دیکھتا ہوں کیا کہ ایک عورت ہے, وہ اپنے اس کے ساتھ اس کا بچہ ہے, اس کی آنکھ نکلی ہوئی ہے باہر, خون بھی نکل رہا ہے. تو وہ مجھے لے کے عورت میرا ہاتھ پکڑتی ہے اور مجھے لے کے کسی ایسے گھر میں آ جاتی ہے جو گھر میں نے پہلی دفعہ دیکھا. تو کہتی ہے کہ یہ دیکھو میرے بچے کی آنکھ, میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گی, میں تم سے اپنے بچے کا انتقام لوں گی. تو فیصل بدر کہتا ہے کہ میری خوف سے آنکھ کھل گئی. جب میری آنکھ کھلی تو میری ماں میرے اوپر کھڑی دعائیں پڑھ رہی ہے, میرے اوپر پھونک رہی ہے. تو میں نے کہا اماں. کہتی ہے کیا ہوا, تم نے کیا دیکھا, کیا کر کے آئے ہو. میں نے کہا ماں کچھ نہیں, میں بس خواب دیکھا. کہتی ہے کہ تو چیخیں مار رہا تھا, اور اتنا ڈرا ہوا چیخیں مار رہا تھا کہ میں آگے دیکھتی ہوں کہ میں تیرے اوپر دم کر رہی. کہتا بس میں نے کچھ نہیں, وہ بس خواب دیکھا. تو آئی گئی کر دی. ایسے ہی 2 دن گزر جاتے ہیں.
2 دن گزرتے ہیں اور مجھے فیصل کی ٹینشن تھی کہ اس کا کوئی مجھے فون بھی نہیں آیا، کوئی کسی قسم کا. تو میں اس کو فون کرتا ہوں، میں اس کو فون کے اوپر فون کرتا ہوں، لیکن وہ مجھے میرے فون کا جواب نہیں دیتا. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں اس کے گھر جاتا ہوں اور وہاں پر جا کے اس سے ملتا ہوں. تو ایسے کیا، میں اس کے گھر میں آیا، بیل دی تو اس کا ابا آیا، کہتا ہے اچھا ہوا تم آ گئے، وہ تو ہمارے ساتھ جب سے تم اس کو چھوڑ کے گئے وہ کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کی بات ہی نہیں کر رہا. تو اس کو کیا ہو گیا؟ آؤ تم دیکھو، تمہارا دوست بھی ہے، اچھا دوست ہے، اس سے پوچھو. تو میں اس کے ساتھ، اس کے باپ کے ساتھ فیصل کے کمرے میں جاتا ہوں. تو میں کمرے کے دروازے پہ پہنچتا ہوں تو اندر سے مجھے کسی عورت کی آواز آ رہی ہے باتیں کرنے کی. تو میں رک گیا کہ فیصل کی ماں ہوگی یا کوئی بہن ہوگی، جو وہ نکلتے تو میں جاتا ہوں. تو اس کا باپ کہتا ہے کیوں کھڑے ہو؟ میں نے کہا وہ کوئی فیملی ممبر اندر ہے. تو وہ نکلتے تو میں جاتا ہوں. کہتا ہے تو پاگل ہے، کوئی بھی نہیں ہے اندر. کہتے ہیں میں نے عورت کی آوازیں سنی ہیں. تو اس کے باپ نے دروازہ کھولا، کہا دیکھو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں اندر گیا اور اندر کا منظر دیکھ کے مجھے بہت خوف آیا. ایک تو لائٹ بھی بند تھی، دوسرا فیصل نے جو کھڑکی تھی ان کے آگے بھی پردے گرائے ہوئے کہ بالکل اندھیرا. تو میں دیکھتا ہوں فیصل سامنے بیٹھا ہوا ہے اپنے بیڈ پہ. میں کہتا ہوں فیصل، اب اس کے باپ نے مجھے اندر کر کے دروازہ بند کر لیا، خود ہی باہر ہے. فیصل کیا ہوا؟ تو میں اس کے بیڈ کے قریب جا کے کھڑا ہو کر اس سے پوچھ رہا ہوں. تو کسی نے پیچھے سے میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا. میں نے جلدی سے پیچھے مڑ کے دیکھا مگر کوئی نہیں ہے. لیکن دوبارہ جب میں نے اپنا رخ فیصل کی طرف کیا تو جو منظر دیکھا وہ میرے پاؤں سے زمین نکال گیا. کیا کہ فیصل جی یہ سامنے میرے کھڑے اور بڑی خوفناک نظروں سے میری طرف دیکھ رہے اور مسکرا رہے. کہتا ہے ادھر آؤ، تم ایک چیز بتاؤں. تو میں اس کے قریب گیا. میرے کان میں وہ ہنسا، اس کا جو ہنسنے کا انداز تھا وہ بڑا خوفناک تھا. تو مجھے میرے کان کے قریب کر کے کہتا ہے میں تم دونوں سے انتقام لوں گی، تم دونوں کو میں نہیں چھوڑوں گی. تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان، میں چیخیں مار کے باہر کو بھاگا. تو اس کا ابا اندر آیا، کیا ہوا کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے دروازہ کھولو، میں نے گھر جانا ہے، میں نے گھر جانا ہے. کہتے میں ادھر چلا رہا ہوں، فیصل ادھر چلا رہے. اس کے چلانے سے میں اور بھاگتا ہوں. تو جلدی سے میں اس کے باپ کو ہٹا کے تو میں بھاگ کے گھر آ گیا. اس دوران مجھے خواب آتے ہیں. خواب کیا آتا ہے کہ فیصل میری خواب میں آتا ہے، وہ مجھ سے مدد مانگ رہے، تو میں اس کی مدد نہیں کرتا. خواب آتا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ میرا گوشت کھا رہی ہے. یعنی اس طرح کے مجھے خوفناک خواب آتے تھے. پھر کیا ہوا کہ 3 دن بالکل کچھ بھی نہیں ہوا، نہ مجھے کوئی خواب آیا نہ کوئی مسئلہ. تو میں نے کہا الحمدللہ، جو یہ کوئی خطرناک معاملات تھے ٹل گئے ہیں، اس لیے 3 دن مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. تو میں واش روم جاتا ہوں نہانے کے لیے. میں واش روم میں جا کے نہا رہا ہوتا ہوں کہ اچانک میرے واش روم کی لائٹ بند ہو جاتی. مجھے اس اندھیرے میں صرف شاور کی آواز آ رہی ہے. تو میں نے کیا کیا کہ میں کھڑکی کھول دیتا ہوں، تھوڑی سی روشنی آ جائے گی. تو جو ہی میں نے کھڑکی کھولی، کھڑکی میں وہی کبھی شکل والی وہ عورت کھڑی ہے جو میرے خواب میں آتی ہے. بد شکل، انتہائی خوفناک شکل اس کی. تو میں اس کی شکل دیکھ کے بے ہوش. مجھے جب ہوش آئی تو میں ہاسپٹل میں ہوں، میرے اطراف میں نرسیں. 2 دن میں بے ہوش رہا وہاں پر. تو ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں ہاسپٹل میں ہوں. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ تو کیا ہوا تھا تجھے؟ کہا پتہ نہیں، میں گر گیا تھا. تو ڈاکٹر نے جو پورا معائنہ کیا اس نے کہا کہ اس کو کوئی فزیکل مسئلہ نہیں ہے، یعنی کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہم لوگ کہہ سکیں کہ اس کو سر کے اوپر چوٹ لگی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آج رات اس کو ادھر ہی رکھو، کل اس کو چھٹی دے دیں گے، پھر بھی اس کا معائنہ کرتے. میں ہاسپٹل میں ہوں تو اس رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں کسی بڑے گھر میں ہوں. تو مجھے رونے کی آواز آتی ہے بچے کی.
تو میں اس گھر کے کمروں میں جاتا ہوں، ایک ایک کمرہ دیکھتا ہوں کہ بچہ کہاں رو رہا ہے، لیکن وہ مجھے نہیں ملتا، آواز مجھے مسلسل آ رہی۔ تو کیا دیکھا کہ بالکونی میں بچہ کھڑا ہے جس کا کمر میری طرف تھی، منہ دوسری طرف تھا۔ تو میں جا کے اسے پوچھتا ہوں، چھوٹے کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے، تیری ماں کدھر ہے؟ لیکن وہ مجھے جواب نہیں دیتا، بس روتا جاتا ہے۔ تو میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا، چھوٹے کیا ہوا؟ تو وہ جب میری طرف اس نے رخ کیا، وہ بچے کی آنکھ باہر لٹک رہی ہے، اس کی یعنی شکل بالکل واضح نہیں تھی، میں اس کی کوئی شکل نہیں بتا سکتا، ایسے دھندلی دھندلی تھی۔ تو مجھے کہتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ تم لوگوں نے میری آنکھ ضائع کر دی، میری ماں تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ تو کہتا ہے میں چیخیں مار کے بھاگتا ہوں، تو یعنی خواب دیکھ رہا تھا، میں چیخیں مار کے بھاگتا ہوں، تو میں اٹھ گیا۔ جب اٹھ گیا تو میرے اطراف میں نرسیں کھڑی ہیں، کیا ہوا کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے، میں نے ادھر نہیں رہنا۔ تو میرے گھر والوں کو انہوں نے بولا، وہ آئے اور مجھے لے گئے۔ اب میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں رہتی تھی کیونکہ مجھے بڑے خواب آتے تھے۔ آخری خواب جو مجھے آیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک یہی قبیح شکل والی عورت یہ سیخ گرم کر کے تو فیصل کے کان میں ڈالتی ہے، رائٹ سائڈ کے کان میں ڈالتی ہے جو لیفٹ سے نکل آتی ہے، اور وہ چلاتا ہے، لیکن یہ سیخ اس کے اندر ہی ادھر ہی چھوڑ دیتی ہے۔ پھر ایک اور گرم سیخ جو لال سرخ ہوتی ہے آگ میں، وہ لے کے آتی ہے، میری دائیں آنکھ میں ڈال دیتی ہے، میں چیخیں مارتا ہوں، تو میں بیدار ہو جاتا ہوں، تو کیا کہ میری آنکھ نہیں کھلتی، مجھے آنکھ میں جلن محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میرا بھائی مجھے کیا کرتا ہے کہ سارا دن تو کمرے میں پڑا رہتا ہے، چلو تمہیں تھوڑا سا باہر صحن میں بٹھاتے ہیں۔ تو صحن میں لے کے جا کے مجھے بٹھایا، تو دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے، بھائی دروازہ کھولتا ہے، فیصل کا باپ ہے، وہ آیا، اس کے پیچھے کبھی شکل والی عورت کھڑی ہے اور وہ مسکرا رہی ہے میری طرف دیکھ کے۔ تو فیصل کا باپ مجھے آ کہتا ہے، فیصل کدھر ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا فیصل کا۔ اس نے کہا فیصل رات کو اچھا بھلا سو رہا تھا، ابھی صبح وہ کدھر گیا؟ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ گاڑی اس کے نیچے کھڑی ہے، یعنی وہ کہاں چلا گیا؟ گاڑی تو اس کی یہیں کھڑی ہے۔ تو انہوں نے جب مجھ سے کنفرم کر لیا کہ یہ اس کے ساتھ نہیں گیا، تو انہوں نے پولیس میں رپورٹ درج کروا دی کہ ہمارا لڑکا گم گیا۔ اب کویتی نظام ہے کہ 24 گھنٹے سے پہلے کسی کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں کرتے۔ 24 گھنٹے ہو جائیں اگر کسی کو گم ہوئے تو پھر اس کی رپورٹ درج کر کے اس کو تلاش کرتے ہیں۔ اور فیصل کو گم ہوئے 4 دن ہو گئے تھے، ابھی تک وہ ان کو مل ہی نہیں رہا۔ تو میرا باپ مجھے کہتا ہے، تو میرے سامنے کھل کے بات بتا کے ہے۔ تو میں نے پھر اپنے ابا کو ساری باتیں بتا دی جو ہوا تھا۔ تو ابا نے ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ کے اوپر مارا کہ تو نے اپنی جان بھی جوکوں میں ڈالی اور اپنے دوست کی بھی، تو اس کو کیوں ادھر لے کے گیا؟ میں نے کہا میں نہیں لے کے گیا تھا، وہ اسی نے چیلنج کیا تھا۔ بہرحال کیا ہوتا ہے کہ فیصل کے گھر والے بیچارے پریشان ہو کہ اس کو تلاش کرتے وہ ملتا نہیں، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں وہ دیکھنا شروع کیے پورے محلے سے، دیکھتے جہاں تک وہ فیصل ان کو نظر آتا گیا وہاں پہنچتے گئے۔ ایک جگہ جا کے تو ان کو کیا دکھتا ہے کہ اس محلے میں ایک ویران گھر ہے۔ اب فیصل کو گم ہوئے 7 دن ہو چکے تھے۔ ویران گھر میں فیصل گیا، اس کے بعد سی سی ٹی وی کیمرے میں دوبارہ نظر نہیں آیا، وہ سامنے جو ویران گھر تھا اسی میں تھا۔ تو کہتے ہیں جا کے جب دیکھا فیصل کو، جو منظر دیکھا وہ بہت خطرناک ہے۔ کیا کہ فیصل وہی ہے اور کتے کی طرح، جیسے کتا چلتا ہے ویسے ہی چلتا ہے، اور کتے کی طرح وہاں کچرے سے وہ کھانا کھا رہا ہے، گندگی کھا رہا ہے کچرے میں سے ہی، اور وہی زمین سے وہ پانی بھی پیتا ہے کتے کی طرح۔ تو اس کو پکڑ کے اس کے باپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر جنات آ گئے، تو اس کو عالم دین کے پاس لے کے چلتی ہیں۔ تو میرے ابا کے ساتھ رابطہ ہوا، تو میرے ابا نے بھی اس کو ساری بات بتا دی کہ یہ ماجرا یہ ابھی اس نے بتایا۔ پہلے میں ان کو 3 دفعہ انہوں نے مجھے پوچھا، میں نے کہا بس یہ گرا تھا،
ہوا کچھ بھی نہیں، لیکن جب پانی سر سے گزر گیا تب میں نے جا کے بتایا۔ تو پھر ہم دونوں کو، کیونکہ طبیعت میری بھی ٹھیک نہیں تھی، ہم دونوں کو لے کے ایک شیخ کے پاس جاتے ہیں۔ اس کو جا کے میرا باپ بتاتا ہے کہ یہ ماجرا یہ بتاتا ہے کہ ہوا۔ تو جب شیخ قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر پانی دم کیے وہ ہمارے منہ کے اوپر چھٹے مارتے ہیں، تو مجھے نیند آ جاتی ہے، میں سو جاتا ہوں۔ اور یہاں سے ساری بات بعد میرے ابا نے بتائی کہ تو سو گیا، شیخ دم کرتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے کہ کیا ہوا کہ تمہارے اندر سے وہ چڑیل بول پڑی۔ تو شیخ نے کہا کہ تو ان کے اندر کیوں آئی ہے، ان کو کیوں اذیت دے رہی ہے، وجہ بتا۔ اس نے کہا کہ میں نے ان کو اذیت نہیں دی، بلکہ انہوں نے میرے بچے کی آنکھ ضائع کی، تو میں ان سے اپنے بچے کا انتقام لے رہی ہوں۔ شیخ نے کہا دیکھ تو نکل جا، ورنہ میں تجھے کلام اللہ سے، اللہ کی کتاب سے، میں اللہ کے قرآن سے میں تجھے جلا دوں گا۔ اس نے کہا تو مجھے جلا بھی دینا تب بھی میں ان کو نہیں چھوڑوں گی۔ یعنی وہ اس قدر غصے میں پاگل تھی۔ ابا کہتا ہے کہ فیصل کو اس قدر زور سے باندھا ہوا تھا کس کے، کیونکہ اس کی حالت غیر تھی، میں تو پھر صحیح تھا، اس کی حالت بالکل غیر تھی کہ وہ کتے کی طرح بہیو کرتا تھا۔ اور جب ابا کہتے ہیں جب یہ قرآن پڑھتا تھا شیخ، تو وہ بھاولے کتے کی طرح منہ سے رالے ٹپکتی ہیں اور کتے کی طرح گھورتا تھا شیخ کو۔ بہرحال وہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ یعنی ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو چڑیل تھی وہ جل گئی۔ اس کے بعد بدر کہتا ہے میں تو نارمل ہو گیا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن فیصل کا جو ہے اس کا دماغ ختم ہو چکا ہے بالکل بھی۔ ڈاکٹروں نے اس کو مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا پکا کہ اس لڑکے کی ذہنی حالت بالکل ختم ہو چکی ہے، یہ اب کبھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ کہتے اتنا خوبصورت لڑکا، نوجوان لڑکا، آج بھی 2024 میں مینٹل ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، اور وہ کتے کی طرح ہے، انسان کی طرح نہیں، نہ وہ چلتا ہے انسان کی طرح، نہ وہ انسان کی طرح کھاتا پیتا ہے، بلکہ کتے کی طرح کرتا ہے۔ اس کا مائنڈ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ دوستو یہ واقعہ میں ابھی بھی آپ کو بیان کروں، میرے اوپر بہت خوف ہے، اور آپ میرا انداز بیان سے بھی پتہ چل کے ہوگا کہ میں پہلے کی طرح نہیں بیان کر رہا۔ میں نے 2 قصے پہلے پڑھے، لیکن وہ اپنے ٹائم کے یا اپنے لحاظ کے خوفناک تھے، لیکن جو یہ ماجرا ہے نا، واللہ خوفناک۔ اور یہ نہیں کہ یہ کوئی دو مالائی کہانی ہے جیسے ایک وقت میں ایسا ہوتا، نہیں، 100% حقیقی دونوں بندے موجود ہیں کویت میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو شیاطین جو انسانوں میں سے ہیں ان کے شر سے بچائے، اور شیاطین جو جنات میں سے ہیں ان کے شر سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔